السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، میرے اپنوں، بھائیوں اور بہنوں، شب ضربت کا دن آیا اور اب مولا علی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کا، آپ کی شہادت کا، آپ کے وصال کا دن آ گیا۔ آپ علی علیہ السلام کو ابن ملزم عبد الرحمن نام کے ایک ظالم شخص نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے سر مبارک پہ زخم پہنچایا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ علی علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ میرے اپنوں، میں نے بیچ میں کوشش کی کہ میں اس موضوع پہ کچھ بات کروں، لیکن میری ہمت نہیں پڑی اور میں کسی بھی طریقے کی ویڈیو نہیں بنا پایا، اور ابھی بھی میری زیادہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے، مگر میں اتنا کہوں گا کہ ابن ملزم جیسے لوگوں پہ لعنت کرتے رہیں۔ اگر آپ ابن ملزم جیسے لوگوں پہ لعنت نہیں کریں گے تو عنقریب انہیں بھی کہو صحابہ یا تابعین بتا کے انہیں بھی رضی اللہ کہا جانے لگے، جس طریقے سے یزید اور پدر یزید کو آج رضی اللہ کہا جاتا ہے اور رضی اللہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ لوگ حق و باطل کی تمیز و تہذیب بھول گئے ہیں، لوگ حق و باطل کے بیچ کا فرق بھول گئے ہیں، اور یہ بھولنے کی بھی وجہ یہی ہے کہ لوگ علی علیہ السلام کو بھی حق پہ بتاتے ہیں اور ان کے مد مقابل میں آئے لوگوں کو بھی حق پہ بتاتے ہیں، جبکہ یہ بات کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے کہ اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے اس جنگ میں دونوں ہی فریقین حق پہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر دو لوگوں کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی حق پہ ہوگا اور کوئی نہ کوئی نا حق پہ ہوگا۔ اہل سنت والجماعت میں جو ایک نئی جماعت نکلی ہے، اہل سنت الچندہ والقباب، ان کا تو یہ کہنا ہے گا کہ ایک حق پہ تھے اور دوسرے حق کے زیادہ قریب تھے، تو اس طریقے کی بات کرنا یہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ کو اگر اپنی اولادوں کو حق پہ رکھنا ہے، اگر آپ کو ان کو حق و باطل کی تمیز سکھانا ہے، تو آپ کو کھل کے انہیں حق و باطل کے بیچ کا فرق سمجھانا پڑے گا۔ میں بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کے آؤں گا اور اس میں ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں حالات خراب چل رہے ہیں، جبکہ میرے اپنوں اگر ہم غور و فکر سے دیکھیں تو صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، بدتر چل رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی خراب اور خلاف وقت چل رہا ہے، اور اس کے لیے ہم حکومت پہ یا ظالم لوگوں پہ یا جو ظلم کر رہے ہیں ان کو ہم ذمہ دار بتا سکتے ہیں، ان پہ ہم الزامات ڈال سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں فکر خود پہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے وہ کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم ان حالات میں ہیں، اور کس طریقے سے ہم ان حالاتوں کو بدل سکتے ہیں۔ میرے اپنوں، ایسی کون سی کمی ہم سے ہوئی ہے کہ آج لوگ اسلام سے اور مسلمانوں سے اتنی نفرت کر رہے ہیں؟ ہمیں خود پہ بھی فکر کرنا چاہیے۔ غلط کو میں غلط کہتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں غلط کا پکچھ لے رہا ہوں، لیکن ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم نے ایسی کون سی غلطی کی ہے، ہم نے 1400 سال 1450 سال میں ایسی کیا غلطی کی ہے، اور ہم نے ایسے کن لوگوں کو اسلام کی تصویر بنا کے پیش کیا ہے کہ جن کی وجہ سے آج لوگ، غیر مذہب کے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے اپنوں، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم نے اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کو دکھائی ہوتی، اگر تم نے کربلا میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کو گودی میں لیے ہوئے، اپنے سینے سے لگائے ہوئے حضرت حسین علیہ السلام کو دکھایا ہوتا کہ جہاں پہ حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر تراجو ہوا ہے اور حضرت حسین اس تیر کو نکالتے ہیں اور ان کے خون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ہتھیلی میں لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، آپ حضرت حسین علیہ السلام غرد میں آلود کھڑے ہیں، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کا جسم مبارک جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے، چرا ہوا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ زخم ہوئے ہیں، آپ خون سے سنے ہوئے ہیں، آپ اپنے قریبیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے بھتیجوں کا، بیٹوں کا، بھائیوں کا آپ لاشا اٹھا چکے ہیں، اور آپ آخر میں حضرت علی اصغر جیسے 6 مہینے کے معصوم کو اپنی سینے سے لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے اپنوں،
اگر آپ نے اسلام کی یہ تصویر دکھائی ہوتی کہ مسلمان مظلوم کے لیے کتنا کھڑا ہوتا ہے اور مسلمان حق کے لیے کس حد تک اپنے قربانیاں دے سکتا ہے، اگر آپ نے اس تصویر کو دکھایا ہوتا تو اللہ کی قسم آج بڑے سے بڑے لوگ جو ہمارے مخالفین بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری عزت و احترام کر رہے ہوتے اور ہمارے اسلام کو سمجھ رہے ہوتے۔ میں اس پہ ایک طویل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، بہرحال ابھی میں زیادہ کچھ بولنے کے کنڈیشن میں نہیں ہوں، اس لیے اجازت لیتا ہوں۔ بس آخر میں اتنا کہوں گا کہ ابن ملزم جیسے لوگوں پہ لعنت کرتے رہیں، ورنہ لوگ انہیں بھی رضی اللہ بنا لیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کے شہادت میں، ان کے قتل کرنے میں جو بھی لوگ شامل تھے، صرف ابن ملزم نہیں بلکہ مولا علی پہ حملہ کرنے والا اور کروانے والے تمام لوگوں پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام مومنین کی لعنت ہو۔ اللہ حافظ۔